بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فقہی احکام کے دروس کے سلسلے میں احکام حصہ دوم کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ 199 سبق نمبر آج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 188 پڑھا اور اس کا مختصر سا خلاصہ یہ وہ بیان کروں کہ سبق نمبر 188 میں ہم نے اعتکاف کے متعلق ہی پڑھا۔ تو اعتکاف کے مسئلے پڑھے، احکام پڑھے اور اعتکاف کے بارے میں جو معتبر امور ہیں ان میں سے 5 ہم نے پڑھ لیے ہیں اور باقی ہم یہاں اس آج کے جو درس ہے اس میں پڑھیں گے۔ تو گزشتہ جو پڑھے تھے، مثلا معتکف جو اعتکاف کرتا ہے وہ مسلمان ہو، وہ روزے کی حالت میں ہو، قربتاً اللہ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے، اسی طرح امور بیان کیے تھے۔ آج جو ہے وہ باقی امور انشاءاللہ بیان کریں گے۔ 199 سبق نمبر شروع کرتے ہیں اور مسئلہ انشاءاللہ 1727 ہے۔ بسم اللہ۔ 1727 مسئلہ نمبر اعتکاف کے احکام۔ جس زمانے میں اعتکاف کرنے والا روزہ سے ہے، یعنی ہر روز آذان صبح سے مغرب تک ہر وہ کام جو روزے کو باطل کرتا ہے، اعتکاف کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے، اس بنا پر اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے دوران عمدن روزے کے مبطلات کے انجام دینے سے پرہیز کرے۔ تو عمدن جو ہے وہ پرہیز کرنا لازمی ہے۔ جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں ان کو انجام نہیں دینا چاہیے اس اعتکاف کی حالت میں۔ اعتکاف میں کیونکہ روزہ معتبر ہے اور روزہ تب ہو سکتا ہے جب مبطلات روزہ سے پرہیز کیا جائے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں مبطلات روزہ سے پرہیز لازم ہے۔ جی آئیں اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 6 بیان کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے معتبر امور کو ذکر کیا گیا تھا پچھلے سبق میں اور 5 امور کو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، روزے کی حالت میں ہو، خلوص نیت کے ساتھ انجام دے، یہ وہ اس طرح کے ہم نے معتبر امور پڑھے تھے۔ ابھی چھٹا جو ہے معتبر ہے، اعتکاف 4 مسجدوں یا جامع مسجد میں ہو۔ 4 مسجدیں کون کون سی ہیں وہ آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، یہ معتبر ہے اس کے اعتکاف کے لیے۔ اعتکاف مسجد الحرام نمبر 1، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد کوفہ، نمبر 4 مسجد بصرہ میں صحیح ہے۔ اس طرح اعتکاف ہر شہر کی جامع مسجد میں بھی صحیح ہے، سوائے یہ کہ اس مسجد کا امام غیر عادل ہو، ایسی صورت میں احتیاط کی بنا پر اعتکاف صحیح نہیں۔ جامع مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جو کسی محلے یا خاص علاقے یا مخصوص گروہ سے تعلق نہ رکھتی ہو اور اسی علاقے کے لوگوں اور شہر کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کے جمع ہونے اور آمد و رفت کی جگہ ہو۔ اور جامع مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف کی شرعی حیثیت ثابت نہیں، لیکن احتمال مطلوب کے اعتبار سے بجا لانے میں اشکال نہیں۔ لیکن اس جگہ اعتکاف جو مسجد نہیں ہے، مثلا امام برگاہ ہو یا صرف نماز خانہ ہو، صحیح نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ تو مسجد جامع میں اعتکاف جو ہے وہ معتبر ہے، یا 4 مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں، مسجد نبوی، مسجد الحرام، مسجد کوفہ یا مسجد بصرہ۔ جی یہ مختصر سا اس کا خلاصہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 7، 7واں جو معتبر امر ہے، اعتکاف کے لیے لازم ہے کہ ایک ہی مسجد میں انجام دیا جائے، یعنی شہر کی ہر مسجد میں نہ ہو بلکہ ایک ہی مسجد میں انجام دیا جائے۔
اعتکاف کے لیے لازم ہے کہ ایک ہی مسجد میں انجام دیا جائے، اس بنا پر ایک اعتکاف کو 2 مسجدوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا، چاہے ایک دوسرے سے جدا ہوں یا ایک دوسرے سے متصل ہوں، سوائے یہ کہ اس طرح سے متصل ہوں کہ عرف میں ایک مسجد سمجھی جاتی ہو، تو اعتکاف صحیح ہے۔ جی نمبر 8 جو ہے وہ اعتکاف اس شخص کی اجازت سے ہو جس کی اجازت شرعاً معتبر ہے۔ تو اعتکاف مثلاً جو ہے وہ بیوی بیٹھنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے۔ جی اسی کے بارے میں آگے مسئلہ بھی آ رہا ہے، اگلی سلائیڈ میں پڑھ لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اعتکاف اس شخص کی اجازت سے ہو جس کی اجازت شرعاً معتبر ہے، اس بنا پر اس زمانے میں کہ عورت کا مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، مثلاً عورت اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلی ہو تو اعتکاف باطل ہے، اور ایسی صورت میں جب مسجد میں رکنا حرام نہ ہو لیکن شوہر کے حق سے اعتکاف ٹکراتا ہو تو اس کے اعتکاف کا صحیح ہونا ایسی صورت میں جب کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ہو محل اشکال ہے۔ محل اشکال یعنی جائز اور ناجائز ہونے میں کچھ تردد ہے۔ اسی طرح ایسی صورت میں جب کہ اعتکاف والدین کے لیے ایذا یعنی تکلیف اور تکلیف کا سبب ہو، اور یہ اذیت ان کی شفقت اور قلبی لگاؤ کی وجہ سے ہو تو اولاد کا ان سے اجازت لینا لازمی ہے۔ اگر اذیت کا سبب نہ ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان سے اجازت لے۔ بہر والدین کی نرم لہجے میں ان سے اجازت لے، محبت پیار کے لہجے میں ان سے اجازت لے۔ والدین کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کو بندے اپنے قبول نہیں ہیں، اچھے جائے کہ جو ہے وہ دوسرے کوئی امور ہوں۔ تو بہرحال لازمی ہے کہ والدین کی اجازت کے ساتھ بچے جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بیگم جو ہے وہ میاں کی اجازت سے اعتکاف میں بیٹھے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 9، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے محرمات کو انجام نہ دے۔ بہت ساری چیزیں جو وہاں حرام ہیں ان کو انجام نہ دیا جائے۔ اعتکاف والوں کے لیے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جن کی تفصیل آگے ہم اگلی سلائیڈ میں پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1731 جو ہے اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی حالت میں ان محرمات اعتکاف سے پرہیز کرے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ آگے ایک لسٹ آ رہی ہے، فہرست آ رہی ہے جن سے پرہیز ضروری ہے۔ ان کا انجام دینا اعتکاف کو باطل کر دے گا، لیکن ان سب سے پرہیز کا واجب ہونا اس اعتکاف میں ہے جو واجب معین نہیں ہے، جماع کے علاوہ باقیہ صورتوں میں احتیاط کی بنا پر ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے نزدیک یہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہے، ان سے پرہیز جو ہے وہ واجب ہے۔ مثلاً بیوی کے پاس جانا، یہ وہ آگے پوری ایک فہرست آ رہی ہے، جہاں تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، خوشبو سونگھنا یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے صحیح نہیں ہے، اسے پرہیز کرے۔ بیوی سے ہم بستری کرنا پرہیز کرے۔ نمبر 2 اور نمبر 3، استمناء اور شہوت کے ساتھ بدن کا مس کرنا اور بوسہ لینا احتیاط واجب کی بنا پر اس سے پرہیز کرے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، آگے اگلی سلائیڈ میں بھی باقی پڑھتے ہیں۔ تو نمبر 4 جو ہے باس و رضا کرنا، فضول باس جھگڑے کرنا، فضول ڈسکشن کرنا، یہ بھی جو ہے وہ اعتکاف میں نہیں ہونی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 5 جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اعتکاف میں، اعتکاف کی حالت میں پرہیز کی جائے۔ اور یہ 1732 مسئلہ نمبر جو ہے اعتکاف کے حکم کیونکہ خرید و فروخت آیا ہے تو اس حوالے سے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ہر طرح کے عطر کو سونگھنا، چاہے اس سے لذت محسوس کرے یا نہ کرے، جائز نہیں، اور خوشبودار گھاس سونگھنا اس صورت میں جب کہ اس کے سونگھنے سے لذت محسوس کرے جائز نہیں۔
اور اگر اس کے سونگنے سے لذت محسوس نہ کرے تو اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والے کے لیے ممکن ہے خوشبودار دھونے والی چیزوں میں من جملہ سیال یا جامد صابن، شیمپو، خوشبودار پیسٹ سے استفادہ کرے، اور ان مسجدوں میں جن میں اعتکاف پر بیٹھنے والوں کے علاوہ بقیہ لوگ معمولاً عطر لگاتے ہوں، ایسے عطر کی خوشبو سونگھنا جائز نہیں، لیکن عطر کی بو کا احساس کرنے میں بظاہر کوئی ممانعت نہیں ہے اور لازم نہیں ہے کہ اپنی ناک کو بند کرے۔ تو ایسی چیزیں جو خوشبودار ہوتی ہیں ان سے پرہیز لازم ہے، لیکن اگر وہ ایسی صورت میں ہو کہ پرہیز نہ کر سکتا ہو، جس طرح عام طور پہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ایک ہی جگہ ہوتی ہے، ایک ہی محل ہوتا ہے، ایک ہی مکان ہوتا ہے، ایک ہی حال ہوتا ہے، اس میں لوگ آئے ہیں تو پھر خوشبو بھی انہوں نے لگائی ہوتی ہے، ان کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ناک بند کر لیں اعتکاف کرنے والے، بلکہ اعتکاف بھی وہاں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہاں آتے ہیں، تو ان کا محسوس کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیں اس درس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی، آج کے اس سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہو گیا کہ ہم نے اس سبق میں جو گزشتہ سبق تھا اس کا لاحقہ، اس کا ملحقہ بیان کیا، نمبر 6 سے نمبر 5 تو پچھلے سبق میں بیان کیے گئے تھے، نمبر 6 سے یہاں اس سبق میں شروع کیا تھا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے جو چیزیں معتبر ہیں، مثلا 4 مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں یا جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے۔ اعتکاف جو بیٹھے اس سے کچھ چیزوں کے پرہیز کرنا لازمی ہے، اس کو بیان کیا گیا، اور پرہیز میں ہم نے کہا کہ نمبر 1 خوشبودار جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سونگھنا، اسی طرح ہم بستری کرنا، اسی طرح جو ہے وہ باس و مباحثہ کرنا، نزاع کرنا، اسی طرح اور بھی چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں جن سے پرہیز ضروری ہے۔ تو ہم نے اس درس میں وہ بیان کی ہیں جن سے پرہیز جو ہے وہ لازمی ہیں، اور آئیں اس کی تمرین کو حل جی تو تمرین حل کر لیتے ہیں۔ تمرین کا معنی ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہی ہے کہ ایکسرسائز، مشق، اور اس کو پڑتال کرنا، اس کو حل کرنا، سبق کو یاد کرنا، ریممبر کرنا، مختلف معانی جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں ایکسرسائز اور تمرین کے متن کے۔ خالی جگہ پر کریں۔ ہمارا ایک ہی طریقہ اس درس میں رہے گا مشق کا، وہ یہ کہ خالی جگہ پر کریں۔ تو اعتکاف 4 مسجدوں یا ڈیش ڈیش مسجد میں ہو، ڈیش جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہوتا ہے جی۔ اور دوسرا سوال، اس کے شروع میں ایک لفظ ہے وہ ہم نے کاٹ دیا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ ڈیش ڈیش لکھ دیا ہے، تو آپ کی ذہانت کو چیک کرتے ہیں کہ شروع میں کیا لفظ ہے جی۔ سوال نمبر 3 ہے، لازم نہیں ہے کہ اپنی ناک کو ڈیش ڈیش کرے۔ یہ ڈیش ڈیش کرے، یہ آپ نے اس کو پڑتال کرنا ہے جی۔ اگر سبق کو پڑھا جائے، رپیٹ کیا جائے تو یہ مشکل نہیں ہے لفظ، لیکن کیونکہ الفاظ جو ہے وہ ہو بہو اس سبق میں بیان کیے جاتے ہیں تو اور اسی سے ایکسرسائز بنائی جاتی ہے، مشق بنائی جاتی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ آسانی فراہم کی گئی ہے ایک لحاظ سے، بجائے اس کے کہ تفصیلی سوال دیں ہم، مختصر ایک لفظ جو ہے وہ صرف چوز کرنا ہوتا ہے جی۔ سوال نمبر 4، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے محرمات کو انجام ڈیش ڈیش دے۔ تو ڈیش ڈیش کی جگہ جو ہے وہ آپ نے وہ لفظ لکھنا ہے جو مس ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے، فلنگ دی بلینکس ہے
اور آخری سوال اس سبق کا، اعتکاف اس شخص کی اجازت سے ہو جس کی اجازت شرعاً ڈیش ڈیش ہے، اس ڈیش ڈیش کی جگہ بھی خالی جگہ پر کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے مسئلے کے ساتھ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔